بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عن الحسن مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي ناس يكون حديثهم في المساجد في أمر دنياهم فلا تجالسوهم فإن الله ليس له فيهم حاجة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی جو کہ تابعی ہیں، ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی مسجدوں میں کی جانے والی گفتگو دنیا کے بارے میں ہوگی۔ تم ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، کیونکہ اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ خاص عبادت کے لیے بنائی گئی۔ دین کے احکامات سیکھنا، سکھانا، اس پر عمل کی مشق کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، تلاوت کرنا، یہ مسجد کے مقاصد میں سے ہے۔ اور فرض نماز وہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ وعظ و نصیحت جیسے جمعہ ہوتا ہے، دروس ہوتے ہیں، بیان ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دین کی کوئی بات سیکھنا، سکھانا، سننا، سنانا، یہ مسجد کے مقاصد میں ہے، اس لیے مسجد بنائی جاتی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد فرمایا کہ خالص اللہ کی ہیں، یہاں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ تو ایک تو مقصد یہ ہے کہ جیسے شرک کیا جاتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے گھر میں، چاہے وہ بیت اللہ ہو یا مسجدیں ہوں۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ یہاں اللہ کے علاوہ کوئی کام نہ کرو، یعنی جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اس کا مقصد کوئی دینی فائدہ یا منفعت یا خدمت ہونی چاہیے۔ اپنی تسکین کرنا یا اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا یا اس طرح کی باتیں نہ ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ میری امت میں آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے، عن قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ جو دنیا کی باتیں مسجد میں آ کر کریں گے۔ حالانکہ ان باتوں کے لیے مسجد میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو باہر بھی ہو سکتی ہیں، آرام سے چوپالوں میں ہو سکتی ہیں، بیٹھکوں میں ہو سکتی ہیں، اور جگہوں پر ہو سکتی ہے۔ مسجد اس کام کے لیے بنی نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی سے باہر ہٹ کر ایک چبوترا سا بنوا دیا تھا، ایک جگہ بطیحہ کہتے تھے اس کو۔ وہ اس لیے بنایا تھا کہ جس آدمی نے کوئی دنیا کی بات کرنی ہے، جائز بات کرنی ہے، تو وہ مسجد سے باہر نکل کر اس جگہ پہ جا کر کرے۔ وہیں پر بیٹھ کر پھر لوگ کوئی شعر و شاعری بھی سنا لیا کرتے تھے ایک دوسرے کو، یا کوئی دنیا کے جائز مباح گفتگو کرنی ہے تو وہ وہاں کر لیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے احترام کو پائمال نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ہی دو صاحب مسجد میں اونچی اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے، تو آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جا ان کو بلا کر لاؤ۔ خود دور سے آواز دے سکتے تھے مگر نہیں دی۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم کسی آدمی کو ادب سکھانے کے لیے خود بے ادب ہو جاتے ہیں، ادب خود ملحوظ نہیں رکھتے، یعنی وہ مسجد میں کوئی ایسا ویسا کام کر رہا ہے، ہم نے اونچی آواز سے دھاڑنا شروع کر دیا اس کے اوپر، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ کسی کو ادب سکھاتے سکھاتے آدمی خود ادب سے خارج ہو جائے، دائرہ ادب سے نکل جائے، یہ بھی بے عقلی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہتے کہ تین آدمی نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بول پڑا، دوسرا کہنے لگا کہ وہ بھائی نماز میں نہیں بولتے، حالانکہ تینوں ہی نماز میں تھے، اور تیسرے نے کہا کہ شکر ہے میں نہیں بولا، عملاً تینوں نے ہی نماز توڑ دی۔ تو بعض دفعہ کوئی ایک آدمی مسجد کے آداب کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا آدمی اس کو ادب سکھانے کے لیے خود ادب کے دائرے سے نکل جاتا ہے، یعنی وہ اونچی اونچی آواز سے بولنا شروع کر دیتا ہے، یہ بھی مناسب نہیں۔ تو اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو بھیجا کہ جا ان کو بلا کر لاؤ۔ حالانکہ خود بلا سکتے تھے دور سے، لیکن آواز بلند کرنی پڑتی۔ اور مسجد نبوی کے آداب تو پھر اور زیادہ باریک ہے کہ اونچی آواز سے وہاں تو بولنا نہیں چاہیے۔ تو
تو اس لیے وہ جب آئے تو پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ طائف سے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، اگر تم مدینہ منورہ کے باشندے ہوتے تو میں تمہاری خوب پٹائی کرتا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اتنی بلند آواز سے باتیں کر رہے ہو آپس میں۔ پھر ان کو چھوڑا اور یہ پیغام دے دیا اور سبق دے دیا امت کو کہ مساجد میں اونچی آواز سے گفتگو کرنا یہ مناسب نہیں، اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، لا تجالسوہم، ان کا حصہ نہ بنو، کیونکہ ان کی اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا مسجد میں جو جائز گفتگو ہے وہ بھی کم سے کم ہونی چاہیے۔ جائز گفتگو ہے، مثلا حال احوال پوچھتے پوچھتے کہاں چلے گئے، آج دن کیسا گزرا، کاروبار کیسا ہو رہا ہے، فلاں کیسا ہو رہا ہے، حالات کیا چل رہے ہیں، سیاسی حالات، موسمی حالات اور فلانے حالات، یہ جو مباح گفتگو ہے جائز ہے، ویسے مسجد سے باہر بالکل جائز ہے، گھر میں اور کسی جگہ پر۔ فرمایا کہ یہ بھی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسی حالات میں ہر آدمی کو خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، دوسرے پر نظر نہیں لے جانی چاہیے کہ فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، وہ بیان سن لے تو اس کو بڑا اثر ہو جائے گا۔ نہیں، اپنی ذات سے انسان اگر عمل شروع کرے تو وہ بہت جلدی عمل میں معاشرے میں چیز آ جاتی ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم کوئی بھی اچھی بات سن کر دوسرے کو ذہن میں فٹ کر لیتے ہیں کہ فلاں آدمی کو یہ بات بڑا فائدہ دے گی، اس کو سننی چاہیے۔ نہیں، سب سے پہلے علیکم انفسکم، ایمان والو اپنے آپ کو نشانہ بناؤ کہ مجھے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، مجھے اپنے عمل میں نوٹ کرنا ہے کہ میں کہیں مسجد کے آداب کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔